السلام علیکم عزیز طلباء، لیکچر نمبر 36 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل حاضر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم پچھلے لیکچر کے تسلسل کے طور پر ہاف ویو ریکٹیفائر کو ہی کنسیڈر کریں گے، جس میں ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق مختلف کانفیگریشنز یعنی کہ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر اور پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم مختلف کیلکولیشنز جو کہ ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کیلکولیشنز کو لیا جاتا ہے۔ جب ہم کوئی بھی اے سی سگنل کسی ٹرانسفارمر پر اپلائی کرتے ہیں تو ایکچولی اس کی جو پیک ویلیو دی جاتی ہے اس کو ہم آر ایم ایس ویلیو کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں فلکچویشنز ہوتی ہیں، لہذا ہم اس کی ویلیو کو آر ایم ایس کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر ایک فارمولا کے ذریعے ہم آر ایم ایس ویلیو کو پیک ویلیو میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی ایسی سگنل کو ہاف ویو ریکٹیفائر میں سے پاس ہونے کے بعد اکراس دا لوڈ ریزسٹنس میئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیک ویلیو کہاں تک آئے گی۔ اس کے بعد ہم پھر پیک ویلیو کو یوز کرتے ہوئے اس کی ڈی سی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ہم کرنٹ سے متعلق بھی مختلف نوعیت کی کیلکولیشنز کو لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آر ایم ایس ویلیوز کو ہم پیک میں کنورٹ کرتے ہیں اور پھر پیک ویلیو سے ایوریج ویلیو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے۔ تو پچھلے لیکچر میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہم ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق ڈسکشن کو لے رہے تھے۔ آئیے اس کے تسلسل کے طور پر اس لیکچر میں بھی ہاف ویو ریکٹیفائر سے متعلق کچھ اور سرکٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر figure shows a half wave rectifier with diode direction is reversed. In this circuit, the diode will conduct on the negative half cycle of the input, and we can write VL is equal to V2. اب جب ہم ہاف ویو ریکٹیفائر کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے ایک تو نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا، جس میں بجائے اس کے کہ ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیا جائے، ٹرانسفارمر سے سپلائی ہونے والی وولٹیج کی پولیرٹی کو ریورس ڈائریکشن میں دکھا دیا گیا تھا۔ بات ایک ہی ہے، خواہ آپ ڈائیوڈ کو ریورس کر لیجئے یا پھر اس کو سپلائی ہونے والی پولیرٹی کو ریورس کر دیجئے تو ڈائیوڈ اکارڈنگ ٹو دا سپلائیڈ وولٹیج کام کرنا شروع کر دے گا۔ عام طور پر جو نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر لیا جاتا ہے اس میں ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کو ریورس کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر ہم نارمل ہاف ویو ریکٹیفائر لیں گے تو اس کی اینوڈ ٹرمینل کنیکٹڈ ہوگی ڈائریکٹلی سیکنڈری آف دا ٹرانسفارمر سے، اور کیتھوڈ ٹرمینل کو ہم براستہ لوڈ ریزسٹنس نیوٹرل ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ڈائیوڈ کی ڈائریکشن کو ہم ریورس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کیتھوڈ ٹرمینل آف دا ڈائیوڈ ول بی کنیکٹڈ ٹو دا سیکنڈری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر ڈائریکٹلی، ویئر ایز دا پازیٹیو ٹرمینل آف دا ڈائیوڈ ول بی کنیکٹڈ via a load resistance with the neutral terminal of the transformer. اسی چیز کو آئیے سلائیڈ پر دیکھتے ہیں کہ ایسے سرکٹ کا آپریشن کس طرح سے ہوگا۔ This figure shows a transformer which has been supplied by a sinusoidal waveform. The secondary of the transformer is connected directly to the cathode terminal of the diode, whereas the anode terminal of the diode is connected through a load resistance with the neutral terminal of the transformer. Now, from our experience
of the operation of the diode, that is, we know that when a diode is forward biased, that necessitates that the positive terminal or the anode terminal of the diode must be supplied by a positive voltage, whereas the cathode terminal of a diode must be supplied by the negative voltage. Only then the diode will go into forward bias operation. Now, because for this figure we are applying a sinusoidal wave, therefore we can see that the swing of the input voltage will be between the positive and the negative values. And for this input signal, a full cycle of the input waveform has been shown. The zero reference is in between the two half cycles. Now, as we go on top of the zero reference, we can see that the input voltage will be increasing towards the positive value until it reaches at the peak value of the input voltage. That will mean that at the output of the transformer winding, we will have the same half cycle. However, because after the secondary winding of the transformer, the negative terminal of the diode is connected. Therefore, as a result of application of the positive half cycle, the diode will go into reverse bias. Hence, it will start acting as an open circuit. That will mean that the voltage drop across the RL or the load resistance will be 0. Or we can see that there will be no voltage appearing at the output of the circuit. As we move into the negative half cycle of the input voltage, then we can see that as we move below the zero reference, then all the values which are instantaneously changing, they will be negative. Hence, it will force the diode to go into forward bias operation. As the diode will be forward biased, that will mean that it will start acting as a short circuit. Therefore, making the diode short circuit, we can observe the same negative half cycle across the load resistance at the output. As the diode goes into the forward bias operation, the flow of current will be established through the circuit, and this flow of current will be as shown in the circuit, and we can designate it as IF, or the forward current. Therefore, at the output, you can observe that against the blank input positive half cycle, the output is the dotted blank positive half cycles. Whereas against the negative half cycle, which is shaded, the output is showing the negative half cycle as well, and also this has been shown as a shaded one, just for the sake of differentiation between the positive half cycle and the negative half cycle. Therefore, we call such a half wave rectifier as the negative half wave rectifier, because it is only allowing the negative half cycle of the input to appear across the load resistance. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, लिहाजा voltage which will be observed across the load resistance, that will be equal to the voltage which is being supplied by the secondary winding of the transformer. Therefore, we have written VL, that is the load voltage, equals V2. इसी तरीके से ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में चली जाएगी, लिहाजा हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा वो 0 मिलेगा, लेकिन VD के अक्रॉस हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज मिल जाएगी.
کیونکہ ڈائیوڈ اوپن سرکٹ ہو گئی ہے یا پھر ریورس بائس ریجن میں آپریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے، لہذا اس کے دونوں ٹرمینلز کے اکراس کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ڈفرینس ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پوٹینشیل ڈفرینس کو ہم نارملی وی ڈی سے ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، اور اس کیس میں وی ڈی ول بی ایکول ٹو وی ٹو، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس ویلیو ایٹ دا سیکنڈری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر ہوگی وہی ہمارے پاس وی ڈی کے اکراس میئر کی جا سکے گی. لہذا اس بات کو فارملی ریڈ کرنے کے لیے آئیے سلائڈ پر چلتے ہیں. دا ڈائیوڈ ول بی ریورس بائس فار دا پازیٹیو ہاف سائیکل آف دا ان پٹ اینڈ وی کین رائٹ VD is equal to V2. As a result, positive half cycle of the input is eliminated. The operating principle of the negative half wave rectifier is same as that of positive half wave rectifiers. The only difference is the polarity of the output will be reversed. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہمارے پاس نیگیٹو ہاف ویو ریکٹیفائر ہو یا پازیٹیو ہاف ویو ریکٹیفائر ہو، دونوں کا پرنسپلی آپریشن کا معاملہ جہاں تک ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، صرف اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ پٹ پر ہمیں جو وولٹیج حاصل ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ریورس ہوگی، کیونکہ ڈائیوڈ کی ڈائریکشن چینج ہو چکی ہوتی ہے، اور ڈائیوڈ کی ڈائریکشن ریورس ہونے کی وجہ سے ڈائیوڈ جو فارورڈ بائس میں جاتی ہے وہ مختلف ہاف سائیکلز میں جاتی ہے، لہذا آؤٹ پٹ پر ہمیں ریورس آرڈر میں یعنی کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ویو فارم حاصل ہو جاتی ہے. انہی سرکٹ کے انالیسس کو سمجھنے کے بعد جو ہم جنرل رولز اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ سرکٹ کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ کس قسم کا ریکٹیفائر ہے اور اس میں آؤٹ پٹ پر کس قسم کی ویو فارم حاصل ہوگی. ہم نے ان کو تھوڑے پوائنٹس کی صورت میں لکھ لیا ہے، آئیے ان کو ون بائی ون سلائڈ پر دیکھتے ہیں. جنرل رولز: وین دا ڈائیوڈ پوائنٹس ٹوورڈز دا لوڈ دی آؤٹ پٹ فرام دا ریکٹیفائر ول بی پازیٹیو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ڈائیوڈ کا ایرو یعنی کہ پازیٹیو جو اینوڈ ٹرمینل کے ساتھ پازیٹیو حصہ ڈائیوڈ کا ہوتا ہے وہ اگر لوڈ ریزسٹینس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہو تو آؤٹ پٹ پر لوڈ ریزسٹینس کے اکراس ہمیں جو ویو فارم حاصل ہوگی دیٹ ول بی پازیٹیو ہاف سائیکل آف دا ان پٹ اپلائیڈ ویو فارم. آئیے پوائنٹ نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. وین دا ڈائیوڈ پوائنٹس ٹوورڈز دا ٹرانسفارمر دی آؤٹ پٹ فرام دا ریکٹیفائر ول بی نیگیٹو. اور جب ڈائیوڈ کے ایرو کی ڈائریکشن ٹرانسفارمر کی طرف ہوگی یعنی کہ جو اس کا پی ٹائپ مٹیریل کا ایرو ہے وہ ٹرانسفارمر کی سیکنڈری کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوگا، تو ایسی صورت میں لوڈ ریزسٹینس کے اکراس جو ویو فارم ہم دیکھیں گے دیٹ ول بی دا نیگیٹو ہاف سائیکل ایز کمپیئر ٹو دا اپلائیڈ وولٹیج. آئیے اس سے آگے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ناؤ دس سلائڈ شوز 2 circuits. One is a half wave rectifier, whereas the other is also a half wave rectifier, but it is a negative half wave rectifier. Now, when we see the output for the same input applied, we can see that the output for the positive half wave rectifier is showing off only the positive half cycles of the input applied waveform, because the arrow of the diode is pointing towards the load resistance. Also in the second circuit, the arrow of the diode is pointing towards the secondary winding of the transformer. Therefore, at the output,
we can see that the waveform only consists of the negative half cycles of the input applied waveform. However, the output voltage will be, if we are considering the practical diode, we can consider a 0.7 volt drop across each of the diode. Hence, the output voltage which we will be observing at the load resistance will be the actual value minus 0.7 volts. नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ वेव रेक्टिफायर्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से इनमें से जो आउटपुट पर वोल्टेज अपीयर होती है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है. आइए इसको स्लाइड पर पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं. Calculating load voltage and current values. The load voltage in half wave rectifier can be found as VL peak, PK is depicting peak, is equal to V2 peak minus VF. मतलब इसका ये हुआ कि क्योंकि हम alternating voltage को ट्रांसफार्मर पर अप्लाई कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमारी डायोड भी उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड वोल्टेज ऑपरेट कर रही है, लिहाजा हम इसकी पीक वैल्यूज को कंसिडर करते हैं. अब जब हम प्रैक्टिकल डायोड का केस ले रहे हैं तो हमें मालूम है कि प्रैक्टिकल डायोड में जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस रीजन में ऑपरेट कर रही होती है और अगर ये डायोड सिलिकॉन से बनी हुई हो तो इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप आता है. लिहाजा द वोल्टेज विच वी विल मेजर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस उसको अगर हम VL और पैरेंथेसिस में पीक PK से डिपिक्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज peak applied at the input minus 0.7 of the diode drop voltage. That is the quantity which I have just mentioned due to the silicon diode. आइए further treatment को slide पर देखते हैं. V2 peak is the secondary voltage of the transformer found as V2 peak is equal to N2 divided by N1 into V1. अब चूंकि V2 peak हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग में से हासिल होने वाली पीक वोल्टेज है और हम बखूबी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के केस में जब हमें टर्न रेशियो के मुतल्लिक और इनपुट अप्लाइड वोल्टेज की इंफॉर्मेशन भी मालूम हो तो हम बासानी V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं. लिहाजा हम वही अपना पिछले लेक्चर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए V2 पीक को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि वी कैन राइट V2 पीक इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 into V1, where N2 divided by N1 is equal to the turn ratio of transformer secondary turns to primary turns, and V1 peak will be the peak transformer primary voltage. The above equation assumes that the transformer is given as a peak value. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ट्रांसफार्मर को डील कर रहे होंगे और स्पेशली रेक्टिफायर के सर्किट्स में, तो अगर ट्रांसफार्मर की वैल्यू को पीक की सूरत में दिया गया हो फिर तो ये इक्वेशन वैलिड होगी. ताहम इन मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की वैल्यू जो दी जाती है वो आरएमएस वैल्यू दी जाती है और इस आरएमएस वैल्यू को यूज करते हुए हम पीक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे हम इसकी फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं. जैसा भी मौका महल हो उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशंस को प्रोसीड करते हैं. आइए आरएमएस वैल्यू को पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कि ये कैसे किया जाता है स्लाइड पर चलते हैं.
More often than not, source voltages are given as RMS values. When this is the case, the source voltage is converted into peak value given by the formula V peak is equal to V RMS, that is V root mean square divided by 0.707. अब इसके बाद जो हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं उसमें इसी चीज की प्रैक्टिस की गई है कि एक वैल्यू आपको दी गई है, उसमें पीक वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए हमें देखना है कि आउटपुट पर क्या पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हासिल होगी। आइए इस एग्जाम्पल को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। डिटरमिन द पीक लोड वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन दिस फिगर। नाउ looking into the figure, we can see that the transformer turn ratio is 5:1, whereas the input source voltage, which is 120 volts. However, in the subscript, it has been written as RMS. That will mean that the RMS value of the input voltage has been given. If it was peak value, then we would read VPK in the slide. However, in this case, we have to find the peak value which will appear across the load resistance. Looking on to the circuit, we can also see that the arrow of the diode is pointing towards the load resistance of the circuit. Therefore, from our previous experience, we can straightforward work out that the diode will be forward biased during the positive half cycle of the input applied signal, whereas it will be reverse biased during the negative half cycle of the signal. Therefore, at the output, we will be getting only the positive half cycle. However, the peak value of the output signal will be different as compared to the input RMS value. Therefore, we proceed as, first of all, the AC input to the transformer is converted to a peak value as follows. Hence, we can write V1 peak is equal to V1 RMS divided by 0.707. This is a standard value for converting RMS value into peak value. Solving this, we can write V1 peak, that is the peak value of the primary winding of the transformer, as 120 divided by 0.707. That will be equal to 169.7 volts peak. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमें हासिल हुई है ये आउटपुट पर इसकी पीक वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू राइज करेगी। ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये इनपुट की पीक वैल्यू है, यानी कि ये पीक वैल्यू वो है जो हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि हमने कैलकुलेट ये करना है कि अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या पीक वैल्यू आएगी। लिहाजा इसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आइए एक मरतबा फिर स्लाइड पर चलते हैं। नाउ द वोल्टेज वैल्यू इन द सेकेंडरी सर्किट आर फाउंड एज, हेंस वी कैन राइट V2 peak is equal to N2 divided by N1 into V1 peak. Putting up the value of the turn ratio and V1 peak into this equation, we can write V2 peak is equal to 1/5 into 169.7, and that will be equal to 33.94 V peak. अब जबकि हमने V2 peak की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने V peak की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करनी है, जबकि ये वैल्यू जो हमने V2 peak
کیلکولیٹ کی ہے دیٹ ول بی اکراس دا سیکنڈری وائنڈنگ آف دا ٹرانسفارمر. لہذا اس پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, ہمیں تھوڑا سا مزید فردر اس کو پروسیس کرنا پڑے گا. آئیے لوڈ ریزسٹینس کے اکراس پیک ویلیو آف دا وولٹیج کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore we write VL peak, that is the load voltage peak value will be equal to V2 peak minus V forward or V subscript F. Now this V forward is the forward drop across the diode. Hence we can write 33.94 minus 0.7 because at the beginning we have considered the diode is a silicon diode. Hence we can write the peak load voltage value across the load resistance will be equal to 33.24 volts peak. اس سے اگلی مثال جو ہم لینے جا رہے ہیں, اس مثال میں ہمیں وی اے سی کی ویلیو بتائی گئی ہے, نہ کہ وی آر ایم ایس کی ویلیو. اس مثال کو اس لیے ہم نے اس لیکچر میں انکلوڈ کیا ہے, بات دونوں ایک ہی ہے کہ وی آر ایم ایس لکھا جائے یا وی اے سی لکھا جائے, دونوں کو ہم آر ایم ایس ویلیو ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اور اس کو اس لیے انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو بھی دی گئی ہے اور اکارڈنگلی ہمیں ایکٹ کرنا پڑے گا. آئیے اس اگلی مثال کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ڈٹرمن دا پیک لوڈ وولٹیج فار دا سرکٹ شون ان دس فگر. ناؤ فار دس سرکٹ دا انپٹ ہیز بین مینشنڈ ایز 25 volts AC and in the parenthesis it has been mentioned as rated. The value of the load resistance has been given as 10 kilo ohms. Also we can see that the arrow of the diode is pointing towards the load resistance. Therefore we straightforward conclude that the diode will be forward biased during the positive half cycle of the input waveform, and at the output only positive half of the input waveform will be appearing, whereas in place of the negative half cycle we will be observing zero level. The transformer is shown to have a 25 volt AC rating. This value of V2 is converted into peak form as. Therefore we can write V2 peak is equal to V2 RMS divided by 0.707. فرق اس کا یہ ہوا کہ پچھلی مثال میں ہمارے پاس پرائمری وائنڈنگ کی وولٹیج مینشن کی گئی تھی, جبکہ اس مثال میں ہمارے پاس سیکنڈری وائنڈنگ کی آر ایم ایس ویلیو دی گئی ہے. لہذا ہمارے ایگزامپل کی انٹینسٹی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے کہ اب ہمیں جو پہلے ہم نے V1 RMS کو کنورٹ کرتے ہوئے V1 پیک نکالا تھا وہ عمل نہیں دہرانا پڑے گا, بلکہ ڈائریکٹلی ہم V2 RMS کو V2 پیک پر کنورٹ کر سکتے ہیں. لہذا اس کی فردر ٹریٹمنٹ کو آئیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. Therefore putting the value of the secondary winding of the transformer, which is in terms of RMS, we can write 25 VRMS divided by 0.707. That will be equal to 35.36 volts peak. Now the value of V peak across the load resistance is found as VL peak, that is the load voltage peak value equals V2 peak minus 0.7. That will be equal to 35.36 minus 0.7, or we can write load voltage peak value equals 34.66 pk.
ارلیئر آن ہم نے آپ کو بتایا کہ لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو دی گئی ہے. اب کیونکہ اس ایگزامپل میں ہم سے کسی بھی کرنٹ کی کوانٹٹی کے بارے میں استفسار نہیں کیا گیا تھا، لہذا ہم لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو کو کسی طریقے سے بھی استعمال نہیں کریں گے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس ایگزامپل میں یہ ایکسٹرا پیرامیٹر کے طور پر مہیا کی گئی ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو جسٹ اگنور کیجئے. اور کیونکہ اس کی ویلیو کے استعمال کے بغیر ہی آپ لوڈ وولٹیج پیک ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جبکہ ہم نے پیک لوڈ وولٹیج ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیا ہے، تو اسی طریقے سے ہم کرنٹ کے بارے میں بھی پیک ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پیک لوڈ کرنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی سادہ سا فارمولا یعنی اومس لا اویلیبل ہے، اس کا ہم استعمال کریں گے، اور لامحالہ طور پر اس میں ہم لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو کو بھی استعمال کر پائیں گے. آئیے اس کو فارملی سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. کیلکولیٹنگ لوڈ کرنٹ. Once the peak voltage is determined, the peak load current is found as I load peak is equal to V load peak divided by R load. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب ہم لوڈ میں سے گزرنے والے کرنٹ کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے اور پھر اس کی پیک ویلیو کو بھی ہم کنسرن ہیں، تو اکارڈنگلی ہمیں لوڈ کے اکراس پیک ویلیو آف دا وولٹیج اور لوڈ ریزسٹنس کو استعمال کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہم نے ایک مثال کو کنسیڈر کیا ہے جس میں ہم پیک لوڈ کرنٹ ویلیو کو کیلکولیٹ کریں گے. Now the example is, what is the peak load current for the circuit shown in this figure? Now the figure shows a 200 volts AC is being applied at the primary winding of the transformer, whereas the transformer ratio is 5:1. Also, the value of the load resistance has been mentioned as 10 kilo ohms. Once again, we can work out the conduction of the diode by looking onto the arrow of the diode. Therefore, we conclude that the diode will be conducting during the positive half cycle of the input voltage. The input voltage is given in terms of RMS value. Therefore, first of all, the RMS value must be converted to the peak value. Hence, we can write V1 peak is equal to V1 RMS divided by 0.707. And because in the figure, the RMS value has been given as 200 volts AC, therefore, we put 200 volts AC divided by 0.707, that will be equal to 282.9 peak voltage. اب جب کہ ہم نے V1 پیک کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے V2 پیک کو کیلکولیٹ کریں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تمام ٹریٹمنٹ اس ایگزامپل کی سیم رہے گی ایز ہم نے پچھلی مثال میں کی، جس میں ہم پیک وولٹیج اکراس دا لوڈ ریزسٹینس کیلکولیٹ کر رہے تھے. صرف فرق اتنا آئے گا کہ سیکوینس وہی رہے گی، لیکن آخر میں جب ہم پیک وولٹیج اکراس دا لوڈ ریزسٹینس کیلکولیٹ کر لیں گے تو پھر ہم اومس لا کو اپلائی کرتے ہوئے لوڈ ریزسٹینس میں سے پیک لوڈ کرنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے. لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکوینس بالکل وہی ہے، بس تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کا آخر میں فرق آئے گا. Now we can find the
peak voltage through the secondary winding of the transformer as V2 peak is equal to N2 divided by N1 into V1 peak. Therefore, putting up the values into this equation, we can write V2 peak is equal to 1 over 5 into 282.9 peak voltage. That will be equal to 56.6 peak voltage. Finally, the load voltage and current values are found as, so we can write V load peak equals V2 peak minus V forward. Hence we can write 56.6 minus 0.7, that will be equal to 55.9 volts peak. Therefore, making the use of Ohm's law, we can find out the value of the peak load current. And now, because we are going to calculate the value of peak load current, therefore, we must use all the respective values. Hence, we can write IL peak is equal to VL peak divided by RL. Putting up the respective values into this equation as well, we can write IL peak is equal to 55.9 peak volts divided by 10K. That will be equal to 5.59 milli peak amperes. اب جبکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم پیک ویلیوز آف دا وولٹیج اور پیک ویلیوز آف دا کرنٹ اکراس دا لوڈ ریزسٹینس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد ہم ایوریج ویلیوز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جب ہم ایوریج ویلیوز کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم پیک ویلیو کو یوز کرتے ہوئے ایوریج ویلیو ایک اسٹینڈرڈ فارمولا کے تحت استعمال کر سکتے ہیں. ہاف ویو ریکٹیفائرز میں کیونکہ آؤٹ پٹ کے اوپر ہمارے پاس صرف ہاف سائیکل اویلیبل ہوتا ہے، یا پھر سنگل ڈائیوڈ کو اٹیچ ہونے کی وجہ سے ہم صرف ہاف سائیکل آف دا ان پٹ اے سی ویو فارم کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، لہذا ہم صرف اتنی ہی ڈگریز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ریکٹیفیکیشن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ہاف سائیکل میں جو ہمارے پاس ویلیو اویلیبل ہوتی ہے دیٹ از اپ ٹو فرام 0 اپ ٹو پائی. دیئرفور جب ہم پیک ویلیو کو ایوریج ویلیو میں کنورٹ کریں گے تو ہم پیک ویلیو جو بھی ہم نے کیلکولیٹ کی ہوئی ہوتی ہے اس کو پائی سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے پاس ایک ایوریج ویلیو آف دا وولٹیج حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ یہی وہ ایوریج ویلیو ہوگی جو ہمیں آؤٹ پٹ پر میسر آ سکے گی. آئیے ایوریج ویلیو سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ایوریج لوڈ وولٹیج اینڈ کرنٹ. Since rectifiers are used to convert AC to DC, V average is a very important value. For a half-wave rectifier, V average can be found as V average is equal to V peak divided by pi. Another form of this equation can be V average is equal to 0.318, that is the value of reciprocal of the pi, into V peak, that will be half wave rectified, where 0.318 is equal to 1 over pi. Either of these equations can be used to determine the DC equivalent load voltage for a half wave rectifier. اب جبکہ ہم نے دیکھا کہ نہایت سادہ طریقے سے ہم ایوریج ویلیو آف دا وولٹیج جبکہ اس کے اساس کے طور پر ہم پیک ویلیو آف دا وولٹیج کو استعمال کرتے ہیں اور ایوریج ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس سے متعلق ایک ایگزامپل کو سلائڈ پر دیکھتے ہیں. ڈٹرمن
the value of V average for the circuit shown in this figure. Now once again, the voltage applied at the primary of the transformer has been given in terms of the RMS value having 75 VRMS. The transformer ratio is 2:1, whereas the load resistance is having a value of 20 kilo ohms. And from the circuit, this is a positive rectifier circuit. Therefore, first of all, we will find out the primary peak value of the voltage making use of the RMS value. Therefore, we can write V1 peak is equal to V1 RMS divided by 0.707. Putting up the value of V1 RMS into this equation, we can write V1 peak is equal to 75 VAC divided by 0.707. That will be equal to 106.1 peak voltage. Now, as we have worked out the value of the peak voltage through the primary winding of the transformer, therefore, we can calculate the peak value of the voltage from the secondary winding of the transformer, provided we know the turn ratio of the transformer. Because the turn ratio of the transformer has already been given in the figure, therefore, we can write V2 peak is equal to N2 divided by N1 into V1 peak. That will be equal to 1 divided by 2 into 106.1. Hence, we can write V2 peak is equal to 53.04 V peak. اب جبکہ ہم نے V2 peak کا بھی کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہم لوڈ وولٹیج کی پیک ویلیو کو کیلکولیٹ کریں اور پھر ہم اس کی مدد سے ایوریج ویلیو کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. Therefore, we can write V peak load voltage equals 53.04 minus 0.7. That will be equal to 52.34 V peak. Now, we can easily convert this peak value into average value. Hence, we can write V average is equal to V peak divided by pi. Putting up the value of V L peak, we can write V average is equal to 52.34 divided by pi. That will be equal to 16.66 volts DC. اب جب کہ ہم نے آخر میں V سبسکرپٹ DC لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی بھی ریکٹیفائڈ سگنل کی ایوریج ویلیو کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو یہ وہی ویلیو ہوتی ہے جو ہم DC ویلیو کے طور پر کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب جب کہ ہم نے وی ایوریج یعنی کہ ایوریج ویلیو آف دا وولٹیج جو کہ عام طور پر ڈی سی وولٹیج لی جاتی ہے کو کیلکولیٹ کرنا سیکھ لیا ہے، لہذا obviously ہم انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کسی طریقے سے ہم ایوریج ویلیو آف دا کرنٹ یعنی کہ کسی بھی لوڈ ریزسٹنس میں سے فلو ہونے والی ڈی سی ویلیو آف دا کرنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر پائیں. طریقہ کار وہی ہے، یعنی کہ اب ہم دو طریقوں سے اس ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر تو ہمارے پاس لوڈ ریزسٹنس کی ویلیو معلوم ہو تو ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اور وی ایوریج کا استعمال کرتے ہوئے ایوریج ویلیو آف دا کرنٹ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں ڈائریکٹلی پیک کرنٹ ویلیو معلوم ہو تو ہم اسی طریقے سے جس طرح سے ہم پیک وولٹیج ویلیو کو ایوریج ویلیو میں کنورٹ کرتے تھے ہم کرنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پیک
करंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे पाई के साथ। आइए इनको फॉर्मली स्लाइड पर देखते हैं। कैलकुलेटिंग एवरेज करंट, द वैल्यू ऑफ आई एवरेज can be calculated in one of two ways. That will mean that we can adopt either of the way to calculate the average value of the current. We can determine the value of average voltage and then use Ohm's law as follows. Therefore, we can write I average is equal to average voltage divided by load resistance. The second method will be that we can convert I peak to average from using the same basic equation that we used to convert V peak to V average. Therefore, the current form of this equation will be I average is equal to I peak divided by pi. Simplifying it or putting up the value of reciprocal of the pi, we can write I average is equal to 0.318 I peak. अब जबकि हमने जेनरिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग I average देख लिया है, तो इसकी कंसोलिडेशन के लिए आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरीके से किसी एक सर्किट को जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर का है उसमें से एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट को कैलकुलेट किया जाएगा। डिटरमिन द डीसी लोड करंट फॉर द रेक्टिफायर शोन इन द फिगर। नाउ वंस अगेन द AC value has been given at the secondary winding of the transformer and also the value of the load resistance has been mentioned as 20 kilo ohms. From the figure we can also see that this half wave rectifier circuit is a positive rectifier. The transformer has 24 volts AC rating. Therefore, the peak secondary voltage is found as we mentioned in the previous examples as well, that if we are given the AC value and it's mentioned that it is rated, then we consider the same value as the root mean square value for that particular case. Therefore, we can write V2 peak is equal to 24 volts AC divided by 0.707. Resolving that, we can write V2 peak is equal to 33.9 voltage peak. The peak load voltage is now found as V load peak is equal to V2 peak minus 0.7. Once again, we have included the factor for the forward voltage of the diode as 0.7. Therefore, automatically we can consider that the case we are using is the silicon diode case. Putting up the value of V2 peak, we can write VL peak is equal to 33.2 peak volts. Now, once we know this value, we can calculate the peak load current through the load resistance. Hence, we can write VL peak divided by RL. Putting up the respective values into this equation, we can write IL peak is equal to 33.2 divided by 20K. That will be equal to 1.66 milliamperes in peak. Now, as we have calculated the peak current value for this particular circuit, therefore, we don't need to utilize the value of the load resistance which was given in the initial circuit. Hence, we can calculate the average value of the current through this circuit by dividing the peak value of the current by pi. The reason is same as I mentioned in the earlier example. Therefore, we can write I average is equal to I peak divided by pi, or I average will be equal to 1.66 milli divided by pi. Therefore, the average value of the current will be equal to 529.13 माइक्रोएम्पेयर्स। अजीज तलबा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर्स
کا استعمال اور ان کا آپریشن کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آر ایم ایس ویلیو اور پیک ویلیو اور ایوریج ویلیو کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہوتی ہیں کہ ہم ان کو کیلکولیٹ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.